اور محمد صلوات اللہم صلی اللہ۔ آج کی مجلس برائے صالح ثواب سید محمد افضل شاہ، سید وبر عباس، سیدہ محمودہ عباس ولایت بیگم و مرحوم میر محمد صادق اور ان کے خانوادے کے لیے، تمام مرحومین مومنات کے لیے، علماء اکرام کے لیے، مراج عظام، شہداء ملت جعفریہ اور وہ لوگ جو باب العلم فاؤنڈیشن کے ساتھ بنیاد سے لے کر آج تک ساتھ ہیں، ان سب کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے وہ عزادار جن مجالس میں شرکت کرتے تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان سب کو شامل کرتے ہوئے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات پر۔ صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ صلی علی محمد۔ اذن محترم، درود کی تلاوت بلند آواز سے کرنا انسان کے غموں کو دور کرتا ہے۔ بلند آواز صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ صلی علی محمد۔ آپ کے سامنے آج تیسری نشست خمسہ مجالس بعنوان اصحاب امام زین العابدین علیہ السلام صلی اللہ محمد اور ان کے کمالات آپ کے سامنے متعدد شخصیات کا ذکر کیا، ان کے حوالے سے قرآنی آیات اور احادیث معصومین کو عرض کیا۔ کل ہماری گفتگو جس شخصیت کی ہم نے مصائب کی روایت پڑھی تھی، غور فرمائیے گا، ان کا نام ہے نعمان ابن منظر مدائنی۔ غور کیجیے گا۔ اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے مدائن۔ اس مدائن شہر کی تاریخی طور پر بہت اہمیت ہے، یعنی واقعاً جب ہم معجزوں کی بات کرتے ہیں، جب ہم کرامات کی بات کرتے ہیں تو کچھ معجزے ایسے ہوتے ہیں جسے صرف اپنے تسلیم کرتے ہیں، غور فرمائیے گا، لیکن کچھ معجزے ایسے ہوتے ہیں جسے اپنوں کے ساتھ غیر شدت کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ اس مدائن شہر کے اندر دو معجزے ایسے ہیں جن کا ذکر شیعہ سنی علماء نے تو کیا ہی کیا، لیکن یہاں تک غیر مسلم علماء نے بھی کیا۔ کیا مدائن میں ایک قصر تھا، طاق قصرہ جسے کہا جاتا تھا، وہاں پہ ایک جگہ تھی جہاں پہ آگ جل رہی تھی، اور وہ آگ صدیوں سے جل رہی تھی۔ اور کیا ہوا، جب ولادت ہوئی زمین پر اس کی جو مجسمہ نور ہے، اور وہ آگ ایسی بجھی کہ وہ جلانے والے حیران ہوئے کہ صدیوں میں کئی مرتبہ طوفان آئے،
کئی مرتبہ سیلاب آئے لیکن یہ آگ ہم نے بجھنے نہیں دی. کہا کون ہے؟ پھر ان کے علماء نے کہا ہم نے ان نبیوں سے سنا تھا جو اس سے پہلے آئے تھے، وہ بتاتے تھے یہ آگ تب بجھے گی جب وہ آئے گا جس کی محبت سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. یہ مدائن وہ شہر ہے. اور دوسرا اس مدائن سے تعلق معجزے کا، یہ نبی کا معجزہ، اور دوسرا معجزہ وسیع کا معجزہ جو مدائن سے تعلق رکھتا ہے. یعنی اہل مدینہ اس بات پہ متفق ہے کہ جب جناب سلمان کا مدائن میں انتقال ہوا، علی مدینہ میں تھے اور ممکن ہی نہیں کہ عام سواری پر علی مدینے سے مدائن پہنچے. ماننا پڑے گا علی ایسے پہنچے تھے جیسے حبیب معراج پہ پہنچے تھے. یعنی اتنا فاصلہ تھا، کوئی اور سواری نہیں تھی. آپ کہہ سکتے کوئی تیز سواری تھی. یعنی ادھر سلمان کی سانسیں نکلی. جناب محمد ابن ابی بکر کی روایت فرمایا میں علی کے ساتھ تھا. غور کیجئے گا. اور امیر نے رونا شروع کیا. میں نے کہا مولا لماذا تبکی یا علی؟ مولا آپ کیوں گریا کر رہے ہیں؟ فرمایا یا محمد قد سلمان مات. ایک ایک جملے پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ سلمان دنیا سے چلا گیا. فرمایا فیا لیت سلمان مات فی المدینہ. کاش کہ سلمان کو مدینہ میں موت آتی، آپ اس کے جنازے کو پڑھتے، اس کا جنازہ شان و شوکت سے اٹھتا. اب نہیں معلوم مدائن میں جنازہ کون پڑھے گا، کون اٹھائے گا. فرمایا محمد سلمان کا جنازہ علی پڑھ کے بتائے گا. علی کا چاہنے والا کہیں بھی ہو، اگر علی پہنچنا چاہے تو اپنے چاہنے والے کے پاس پہنچ سکتے. یاد دادن محترم. تو جناب امیر کا وہاں پہنچنا شیعہ سنی متفق ہیں. یہ وہیں کے رہنے والے نعمان ابن منظر مدائن. یہ دو باتیں میں نے آپ کی خدمت کی. مدائن کے اندر جتنے بھی مومن تھے، اور کیجئے گا جس دور میں بھی تھے، بہت مضبوط مومن تھے. مختار کے چچا کا قائم بھی مدائن میں تھا، جسے سفید محل کہا جاتا تھا. یعنی مدائن ایک دور شیعوں کا مرکز تھا. چھوٹا تھا لیکن مرکز تھا. زیادہ آبادی نہیں تھی. کوفہ جتنی آبادی نہیں تھی، بصرہ جتنی آبادی نہیں تھی، شام جتنی آبادی نہیں تھی. تھوڑی سی آبادی تھی لیکن جتنے لوگ تھے وہ مضبوط لوگ تھے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے مثل نعمان ابن منظر مدائنی. اس شخص نے امام کے پاس جو مصائب کی روایت تھی، کل میں نے آپ کے سامنے عرض کی، مقتل میں اس کی تقریباً 11 روایتیں مصائب کی ہیں. توجہ کیجئے گا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا پہلی تقریر میں، آج اس کی وضاحت کر رہا ہوں. صرف اشارہ کیا تھا کہ امام نے کربلا پہنچانے کا مکمل انتظام کیا. یعنی ایک شخص، ایک بندہ جس کا زندگی میں امام کے پاس 4 مرتبہ آنا ثابت ہے. 4 مرتبہ جو آیا ہے وہ 11 حدیثیں صرف لے کے نہیں گیا، نہیں معلوم کتنی لے کر گیا ہے، لیکن اس نے 11 حدیثیں اتنی بیان کی ہیں کہ وہ 1400 برس گزرنے کے باوجود بھی کتابوں میں موجود ہیں. اگر آپ کی سماعتیں میری طرف ہیں تو اب نعمان بن منظر مدائنی کی زبان سے سید سجاد سنیں. نعمان کو جب اطلاع ملی کہ سید سجاد دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے کہا نعمان سید سجاد کے پیچھے امام کے کتنے بچے یتیم ہوئے. توجہ چاہتا ہوں. جب اس نے سوال کیا، نعمان کہتا ہے اقسم باللہ الواحد القہار وہو کافل کل الایتام والارامل. خدا کی قسم سجاد کے جانے سے صرف ان کے بچے نہیں بلکہ ہر یتیم دوبارہ یتیم ہوا ہے. ہر بیوہ کے سر سے امام کا آسرا اٹھ گیا ہے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ جب بھی میں امام کی خدمت میں جاتا تھا، میں جتنے تحفے تحائف امام کے لیے لے کے جاتا تھا، کبھی بھی امام نے اس میں سے کچھ بھی اپنے گھر نہیں بھیجا، بلکہ فرماتے تھے نعمان فانتظر وقت اللیل، نعمان رات کے اندھیرے کا انتظار کرو. کہ میں پوچھتا تھا مولا رات کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا رات کو چلیں گے، یہ جن کا حق ہے سجاد ان کے ہاتھوں پر رکھ کے آئے. یعنی اتنی عظمت. ایک اہل سنت کے عالم ہے
مشہور و معروف عالم جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کہتے ہیں لوگوں کے جنازے تو اٹھتے ہیں، لوگوں کے تابوت اٹھتے ہیں، لیکن گھر والے روتے ہیں۔ کہتے ہیں 2 جنازے ایسے ہیں جن پہ معصوم بچے، بیواہیں، مسافر، پردیسی، فقیر، اہل خانہ سے زیادہ روئے ہیں۔ کہا وہ کون سے 2 جنازے تھے؟ کہا ایک کوفہ میں علی کا جنازہ تھا، ایک مدینے میں علی ابن حسین کا جنازہ۔ اتنی کفالت نعمان ابن منظر مدائنی۔ اب نعمان سے پوچھا، نعمان کے بیٹے نے، توجہ چاہتا ہوں آپ کی سماعت میری طرف رہے، مولا کا عاشق ہے، عشق حلوے سے سرشار ہے۔ کہتا ہے نعمان آپ میرے والد ہیں، آپ نے امام کے ساتھ وقت گزارا، آپ امام کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ پیغام ہے آج کی مجلس کا، اس کے بعد گفتگو آگے چلی جائے گی، میں زیادہ دیر آپ کو یہاں نہیں روکوں گا، آپ کی خاموشی انشاءاللہ ختم ہوگی، تھوڑا سا حوصلے سے سماعت کریں۔ وہ کہتا ہے مولا نعمان آپ نے امام کو کس چیز کے لیے فکر مند دیکھا؟ بہت بڑا سوال، یعنی واقعی اگر اس سوال کو آپ اور میں سمجھ جائیں ہم امام کی معرفت حاصل کر سکتے۔ یعنی میری ذمہ داری کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، کسی اور کی ذمہ داری کیا ہے۔ امام کی زبان سے سنیں کتنا اچھے انداز سے نعمان نے بیان کیا۔ نعمان کہتا ہے میں نے امام سے بار بار یہ فکر کرتے ہوئے سنا کاش ہمارے شیعہ علم دین سے وابستہ ہو جائے۔ کا مولا کہتے تھے مجھے پسند ہے کہ اگر چاہنے والوں کو کوئی سزا بھی دے لیکن اس کے بدلے میں انہیں علم دے دی۔ کہ امام فکر مند تھے کہ ان کے چاہنے والے جاہل نہ رہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، امام فکر مند تھے کہ اس کے چاہنے والے جہاں بھی جائیں، مال میں پیچھے رہ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، شہرت میں پیچھے رہ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن امام چاہتے تھے جہاں علم کی بات ہو باب مدینۃ العلم کے ماننے والے دنیا میں آگے نظر۔ یا علی، اتنی مشکل بات پہ آپ نے نعرہ لگایا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کے۔ امام نے علم کو، غور کیجئے گا آپ کی توجہ رہے، یہ جملہ آپ برسوں تک نہیں بھولیں گے۔ امام نے علم کو صرف مکتب تک، مدرسے تک محدود ہونے نہیں دیا، امام نے علم کا ایک پلیٹ فارم دیا جسے مجلس حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ایسی یونیورسٹی دی امام نے کہ جس میں بوڑھا بیٹھ سکتا ہے، جس میں جوان بیٹھ سکتا ہے، جس میں بچہ بیٹھ سکتا ہے۔ خدا کی قسم اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ امام نے کہا فرش تم بچھاؤ، کوئی آئے نہ آئے ہم ضرور آئیں۔ تم آؤ تو صحیح، بچھاؤ تو صحیح فرش۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ حسن محترم، امام نے فرمایا اللہ رحم اللہ، اللہ رحم کرے ان لوگوں پر جو ذکر حسین کا انتظام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، غور کیجئے گا، حدیث پر اپنی مطلب کی طرف نہیں لے جائیے گا۔ رحم اس پر ہوگا جس نے فرش حسین کے لیے بچھایا، اس پہ رحم نہیں ہوگا جس نے فرش شہرت کے لیے بچھایا ہے، اس پہ رحم نہیں ہوگا جس نے فرش دوسروں پر برتری کے لیے بچھایا ہے، اس پہ رحم نہیں ہوگا جس نے فرش اس لیے بچھایا ہے لوگ کہیں مجلس ایسی ہوتی ہے۔ خدا کی قسم لوگ آج کہیں گے، کل بھول جائیں گے، ایک دن بعد بھول جائیں گے، 1 سال بعد بھول جائیں گے، 5 سال بعد بھول جائیں گے۔ زیادہ بڑی مجلس کرو گے 10 سال یاد رکھیں گے۔ اگر راضی کرنا ہے تو اس بی بی کو کرو جو آج نہیں قیامت تک یاد رکھے گی۔ اگر نظر یہ ہے، امام نے اس عزاداری کے لیے نعمان کو مدائن بھیجا، سعید کو کوفہ بھیجا، کسی کو مدینہ بھیجا، برصغیر کس کو بھیجا؟ آپ اور ہم تو برصغیر میں ہیں نا۔ وہ کون ہے جو امام کا پیغام لے کر آیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام سے پہلے یہاں شیعہ نہیں تھے شیعہ بہت کم، لیکن کربلا کا پیغام امام کے مدرسے سے سیکھ کر پہلا امام کا شاگرد کون آیا؟ بڑی کمال کی بات ہے۔
ایک ایسا شخص آیا جو یہاں سے امام کا بغض لے کے گیا. جب گیا تھا تو چاہنے والا نہیں تھا, جب پلٹا تو صرف چاہنے والا نہیں تھا بلکہ امام کے علوم کا عالم بن کر خیرات علم کو بانٹنے آیا تھا. یعنی آپ یقین کریں, ہم بہت چھوٹی بات کرتے ہیں بچوں کے سامنے کہ حسین نے کوئی ایک حر بنایا, یہ دروازہ قیامت تک کھلا ہے. تم جھک جاؤ ایسے جیسے حر جھکا تھا, یہ آج بھی تمہیں علیہ السلام بنا دے. میں ذمہ دار سے کہہ رہا ہوں جملہ, علیہ السلام جس پر سلام ہو. تم جھکو تو صحیح, تم اس معرفت کے ساتھ آؤ تو صحیح. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اور میں حوزے کا طالب علم ہوں, حوزے کے طلباء بیٹھے ہیں, تمام تر اعتراضات اشکالات کے لیے راضی ہوں. حضرت وہاب قلبی نے زندگی میں کتنی نمازیں پڑھی؟ وہاب قلبی کی ماں نے کتنی نمازیں پڑھی؟ حضرت زہیر ابن قین کہتے ہیں جب امام نے چراغ بجھایا لوگ حسین کو دیکھتے تھے, میں وہب کو دیکھتا تھا. کہ کیوں؟ کہ انسان دنیا کے دھوکے میں جتنی چیزوں سے آ سکتا ہے وہ ساری وہب کے پاس تھی. کہ کیا؟ کہ جوانی. جوانی انسان کو دھوکہ دیتی ہے. خاتون سے محبت, تازہ شادی تھی, بوڑھے والدین, وہب کی ماں بوڑھی تھی, علم کا نہ ہونا, وہب تازہ مسلمان تھا. کل لوگ حسین کو دیکھتے تھے. توجہ چاہتا ہوں, میری نظر وہب پہ تھی. میں نے کہا سب رک جائیں گے, یہ وہب چلا جائے گا. کہ جب دوبارہ چراغ جلا میں نے دیکھا سب کے ہاتھ حسین کے ہاتھ پہ تھے, وہب کے ہاتھ حسین کے قدموں پہ تھے. میں نے کہا وہب ادھر آؤ. میں نے وہب کا ہاتھ تھاما. میں نے کہا لماذا, تم کیوں نہیں گئے؟ تم نے جانا کیوں نہیں اختیار کیا؟ تم بھاگے کیوں نہیں؟ تم نے اپنے لیے جان کیوں نہیں بچائی؟ تب وہب نے مجھ سے سوال کیا, زہیر اخبرنی, تو مجھے بتا تو کیوں نہیں گیا؟ تو کہ زہیر کہتا ہے میں کیسے جاتا, انا عارف الحسین, میں حسین کو جانتا ہوں, وہ ابی و امی, میں حسین کے والد باپ ماں پر اپنے ماں باپ کو قربان کرنا چاہتا ہوں. میں جاتا تو کیسے جاتا؟ فرمایا اے زہیر خدا کی قسم, نہ میں حسین کی ماں کو جانتا تھا, نہ حسین کے باپ کو جانتا تھا, کسی کو نہیں جانتا. میں جب سے بڑا ہوا تھا ماں دو شخصیتوں کی سناتی تھی, ایک کا نام عیسیٰ تھا, ایک کا نام مریم تھا. سنا تھا, نہ مریم دیکھی تھی نہ عیسیٰ دیکھا تھا. آج عیسیٰ کی فضیلتیں جس کے چہرے پر دیکھی اسے حسین ابن علی کہتے. توجہ چاہتا ہوں, کہا کہ میں کیسے جاتا؟ اگر چلا جاتا تو روح اللہ کو کیا منہ دکھاتا؟ زہیر کہتا ہے میں انتظار میں تھا, عاشور کا دن ہوا, وہب زخموں سے چور ہوا, وہب تڑپ رہا تھا. میں نے وہب کا ہاتھ تھاما, میں نے کہا آخری بندے تک توجہ, کہا وہب تمہیں مبارک ہو, تم وقت کے عیسیٰ پر قربان ہو گئے. کہا وہب نے مجھے کہا زہیر نہیں بولو ایسے. میں نے کہا کیا ہوا؟ رات کو تو تم نے کہا تھا مجھے حسین وہ نظر آ رہا ہے جو جناب عیسیٰ تھے. فرمایا زہیر وہ ابتدا عشق تھی, اب انتہا پہ کھڑا ہوں. کہ کیا ہوا؟ کہ جسے عیسیٰ سمجھ کے آیا تھا اب پتا چلا عیسیٰ اور ہے, حسین اور ہے. جو مریم کا بیٹا ہے اسے عیسیٰ کہتے ہیں, جس کی وجہ سے مریم مریم بنی ہے اسے فاطمہ زہرا. آج اگر عیسیٰ بھی ہوتے تو میرے ساتھ حسین پر قربان ہو جاتے. لبیک یا حسین, لبیک. عزیزان محترم, ایک شخص جو برے صغیر سے, جب ہم برے صغیر کہتے ہیں پرانے زمانے کے, بعد میں برے صغیر پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش تھا, لیکن اس وقت اس برے صغیر کی پٹی میں افغانستان اور خراسان سے پہلے کا حصہ آتا تھا. یہاں سے ایک شخص گیا جو امام سے محبت نہیں رکھتا تھا. ایک فرقہ بنایا گیا تھا کربلا کے بعد, اس کا نام تھا کیسانیہ. نام یاد رکھیے گا, تاریخ کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے. اس فرقے کا کام کیا تھا؟ شیعہ تھے, مولا علی کو پہلا امام مانتے تھے, لیکن
کربلا کے بعد امام سید سجاد کو نہیں مانتی تھی. صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ. یہ کسانیاں تھے. کسانیاں نے جلدی سے ترقی کی. کیوں؟ حکومت کی طرف سے تھا. یہ حضرت محمد حنفیہ کو امام مانتے تھے. غور کیجئے گا, ہمارے کچھ دادان دوست کہتے ہیں محمد حنفیہ کو امام مانتے تھے تو ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. عزیزان محترم, کسی کا امام ماننا اور ہے اور دعوی امامت کرنا اور ہے. اگر سمجھ میں نہیں آئے تو یوں سمجھیے گا, جس علی نے پوری زندگی سجدے کر کے دعائیں پڑھ کے لوگوں کو درس توحید دیا, کوئی اگر علی کو کچھ کہے تو اس میں علی کا توحید سے تعلق تھوڑی خراب ہوتا ہے. علی جیسا موحد تو دنیا میں نہیں ہے, جو چاہے جو کہے. علی تو اسے بھی سزا دیتے ہیں. حضرت محمد حنفیہ کو امام مانتے تھے. کسانیہ, تو یہ کسانیہ مذہب رکھ کے کیا یہ سوچ رہا تھا, میں دیکھوں تو صحیح وہ کون ہے جو محمد ابن علی کے مقابلے میں ہیں. کہ یہاں سے سوچ کے گیا میں امام سے سوال کروں گا, میں یہ کروں گا. یہاں سے گیا, بہت اس کی شخصیت کو جب میں نے پڑھا ایسا لگتا ہے بہت ذہین آدمی تھا, فتین, ہر چیز پہ سوچنے والا. یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, ہر چیز پہ غور و فکر کرنے والا. یہ یہاں سے گیا, جب یہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حضرت محمد حنفیہ موجود ہیں. یہ اتنا قریب تھا محمد حنفیہ کے ان کے ساتھ تھا, اور امام ساتھ موجود ہیں. توجہ چاہتا ہوں, امام علیہ السلام نے وہ معجزہ دکھایا جو اپنے بارہا سنا ہوا ہے, میں معجزہ نہیں پڑھ رہا, اس کی طرف سے اشارہ کرتا ہوں کہ جب امام نے حجر اسود سے کہا, اے حجر اسود, جیسے پتھروں نے نبی کی نبوت کی گواہی دی تھی, آج تو زمانے کو امامت کی گواہی دے. تو حجر اسود نے امام کے حق میں گواہی دی. بہت تفصیلی روایت ہے, میں نے صرف ایک جملے میں عرض کی. جب حجر اسود نے گواہی دی امام کے حق کی, تو یہ شخص جو یہاں سے گیا تھا اس کا نام تھا ابو خالد کابلی, کابل کے رہنے والا. یہ امام کا شیعہ ہو گیا, اس نے اپنا مذہب چھوڑ دیا. یہ امام کے خاص افراد میں شمار ہو گیا, اتنا خاص کہ اس نے گھر چھوڑ دیا, امام کے پاس رہنے لگا. توجہ چاہتا ہوں, اس کے ذہن میں دو سوال آئے. میں نے آپ سے کہا نہیں, سوچتا تھا, غور کرتا تھا, فکر کرتا تھا. اور یاد رکھیے گا امام نے کیا فرمایا, ایک لمحے کی فکر ایک شب کی عبادت سے بہتر ہے. اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئے تو کربلا میں دیکھیے گا, حر کی فکر نے اسے جہنم سے نکال کر جنتی بنا. اس کے علم نے نہیں بنایا, اس کی کسی عہدے نے نہیں بنایا. حر کی زندگی کو اگر کسی چیز نے تبدیل کیا تو حر کی فکر تھی. اگر آپ کسی چیز پہ فکر کریں گے تو یقیناً نتیجہ اچھا نکلتا ہے. بہرحال اس کے ذہن میں دو سوالات آئے. ابو خالد عربی نام ہے, آپ کو پتا ہے خالد کا باپ کنیت ہے. اس نے کہا میرا جو اصلی نام ہے جو میری ماں نے رکھا تھا, آیا امام کو پتا ہے یا نہیں ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. دوسرا سوال اس کے ذہن میں کیا آیا, غور فرمائیے گا, لطف آئے گا کو اگر یہ روایت آپ تک پہنچ گئی جیسے میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. دوسرا سوال اس کے ذہن میں یہ آیا کہ امام کا میں نے معجزہ دیکھا. یہ ہمارے بچے جو او لیولز, کالج, یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر امام نے معجزے دکھائے ہیں تو لوگ پلٹے کیوں نہیں. اس کے لیے بہت آسان سی مثال ہے, نبی سے سب سے زیادہ جو معجزے طلب کرتا تھا اس کا نام ابو جہل ہے. وہ کہتا تھا معجزے دکھائیں, نبی نے زمین کا معجزہ دکھایا, پتھروں نے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا. آج بھی وہ مقام موجود ہے. جب آپ خانے خدا سے جنت المعلی کی طرف جاتے ہیں, حضرت حضور پہاڑ پر موجود تھے. اس کے ذہن میں سوال آیا, اس کا جادو زمین پہ چلتا ہے, اس کا جادو آسمان پہ نہیں چلے گا. سوال کیا حضور, کیا چاند کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ کہنا تھا. حضور نے اشارہ کیا, فشق القمر, چاند کے دو ٹکڑے ہوئے, اور حضور نے بشارت دی, اے ابو جہل سب کو اسلام نصیب ہو جائے گا, تمہیں اسلام نصیب نہیں ہو. تو محترم اس کے ذہن میں بھی یہی سوال آیا کہ میں نے, پہلا سوال, میرا اصلی نام نہ مجھ سے امام نے پوچھا نہ میں نے بتایا.
دوسرا سوال کہ اگر امام کا معجزہ دیکھ کر میں تبدیل ہو گیا، یہاں سے میں محبت لے کے نہیں گیا تھا، تو لوگ تبدیل کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ خود روایت کرتا ہے کہ اس سوال نے ایک شب مجھے اتنا پریشان کیا کہ میں پوری رات تڑپتا رہا. تہجد کا وقت ہوا، میں نے گھر میں تہجد پڑھی، مسجد نبوی میں فجر پڑھی، میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا. توجہ چاہتا ہوں، یہ دو سوال لے کر کہ غلام نے مجھے روک لیا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا امام کے پاس. کہ ابھی تک امام باہر تشریف نہیں لائے. توجہ چاہتا ہوں، رک جاؤ. کہ جیسے غلام نے مجھے روکا، میری اور غلام کی آواز میں اتارو چڑھا ہوا اندر سے امام کی آواز آئی، اے غلام کنکر کو اندر آنے دو. کہا کہ یہ امام کا کہنا تھا. میں تڑپنے لگا. میں نے کہا یہ تو میرا وہ نام ہے جو یا میں جانتا ہوں یا میری ماں جانتی ہے یا میرے گاؤں کے لوگ جانتے ہیں. کہا میں اندر گیا، امام سے پوچھا مولا کیا آپ میرا نام جانتے ہیں؟ امام کہتے ہیں اے کنکر، ہم تیرا بھی نام جانتے ہیں، تیری ماں کا نام بھی جانتے ہیں، اور کنکر یاد رکھ ہم تیری ماں کا کردار بھی جانتے ہیں. اس کا کردار درست تھا، تبھی تو تو درست امام کے پاس موجود. اللہ یا رسول اللہ یا اذن محترم اللہم صلی اللہ. اب اس کے ذہن میں دوسرا سوال ہے، کیا کہ معجزہ امام کیوں نہیں دکھاتے؟ کہتے ہیں مولا میرا دوسرا سوال. امام کہتے ہیں کنکر بتاؤ. کہ مولا نہیں بتاؤں گا. کہ کیوں؟ کہ جب پہلا سوال بغیر بتائے حل ہو گیا تو دوسرا بھی حل ہونا چاہیے. امام کہتے ہیں انتظار کرو، کھانا کھاؤ گے؟ کہ جی مولا. امام نے دسترخوان لگایا، غلام نے دسترخوان لگایا. اس نے توجہ چاہتا ہوں، اس نے پہلا لقمہ اٹھایا. ایک صحابی کا فرزند آیا اور آ کر امام سے کہنے لگا یبن الحسین، اے حسین کے بیٹے، کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کے جد کی ولایت جناب یونس کو پیش کی گئی تھی اور انہوں نے اس پہ توقف کیا تھا؟ فرمایا ہاں میں نے کہا ہے. فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ امام نے فرمایا کیا میں تمہیں اس کا ثبوت دوں؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا تمہیں اس کا ثبوت دوں؟ کہتا ہے کون سا ثبوت؟ کہاں کا ثبوت؟ وہ مچھلی گئی، وہ نبی رب کے پاس چلے گئے. امام نے کہا کیا اگر میں تمہیں گواہی دلا دوں تو قبول کرو گے؟ کہ کون دے گا گواہی؟ جب کہا کون دے گا گواہی؟ اب اس کنکر ابو خالد جس کا نام وردان بھی لکھا گیا بعض کتابوں میں، اس کے دل میں امید جاگی کہ آج میرا مسئلہ حل ہونے والا ہے. امام نے غلام سے کہا دو کپڑے لے کر آؤ، ایک ابو خالد کی آنکھوں میں رکھو، ایک صحابی کے فرزند کی آنکھوں میں رکھو. جب رکھا گیا امام نے دعا پڑھی. ابو خالد کہتا ہے ہم اس جگہ پر آئے جہاں پانی کی آوازیں تھی، جہاں پانی کی آوازیں تھی. امام نے کہا ابو خالد آنکھوں سے کپڑا ہٹائے. توجہ چاہتا ہوں کہ جیسے کپڑا ہٹا پانی کہتا تھا اے حجت خدا سلام ہو. پانی کہتا تھا اے فرزند حسین سلام ہو، اے ولی الامر سلام ہو، اے اول الامر سلام ہو، اے امام وقت سلام ہو. چھوٹی بڑی مچھلیاں نکلتی تھی، کوئی امام کو سید الساجدین کہہ کے سلام کہتی تھی، کوئی امام کو زین العابدین کہہ کے سلام کہتی تھی. کہ اتنے میں امام نے کچھ لفظ کہے. ایک مچھلی مثل الجبل، ایک مچھلی پہاڑ کی طرح باہر آئی. اس نے امام کو عربی میں سلام کر کے کہا انا الحوت، میں ہوت ہوں، میں وہ ہوں جس نے یونس کو اپنے شکم میں رکھا تھا. امام کہتے اخبرنی، مجھے بتاؤ کیوں رکھا تھا؟ وہ کہتی ہے بسبب ولایتی جدی کا، آپ کے جد کی ولایت کی وجہ سے. اذان محترم گواہی مکمل ہوئی. ابو خالد کہتا ہے میری تو خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا. میں نے سمجھا یہ پکا شیعہ ہو گیا ہوگا.
होगा। इमाम से कहता है हमें वापस करें। का इमाम ने लफ्ज फरमाए, हम वापस उसी दस्तरखान पे पहुंचे। इमाम ने खाना शुरू किया। मैंने कहा मौला ये तो पक्का शिया हो गया होगा, ये तो आपसे बड़ी मोहब्बत करेगा, इसने आपके सबूत देख लिए। इमाम ने कहा जाओ इससे पूछो। अबू खालिद कहता है मैं दौड़ा। मैंने कहा देखा तुमने, सुना पानी ने गवाही दी। मैंने कहा सुना तुमने मछलियों ने सलाम किया। मैंने कहा सुना तुमने बड़ी मछली ने गवाही दी। कि जब मैंने ये कहे उसने मुझे हटा के कहा तुम्हें क्या पता कि बनु हाशिम के लोग कितने बड़े जादूगर होते हैं। का उसके ये जुमले थे, मैं सजदे में गिरा। मैंने कहा खालिद तेरा शुक्र है कि तूने दरवाजे अहल बैत से वापस तक। यार अज़न मोहतरम, करबला मुश्किल है, तवज्जो चाहता हूं। आप कितनी भी दलीलें दें नहीं आएगी समझ। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, मैंने 24 रजब को उनकी फजीलत की रिवायत पढ़ी थी, यहां पर 21 आयतें पढ़ी थी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने अली के हक में। मैंने इसी मकाम पे पढ़ा था 24 रजब को। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से इमाम ने कहा चले करबला। कहा मैं चला गया तो हदीसें कौन पढ़ेगा। इमाम ने कहा हदीसों का वक्त नहीं, शहादत का वक्त है। इतनी मुश्किल बड़े बड़े सहाबा को उनकी औलाद को समझ में नहीं आई, और इमाम ने करबला इतनी आसान कर दी कि चंद दिन के मुसलमान वह बेकल्बी को समझ में आ गए। क्या मकसद? आप कहेंगे मौलाना आप कभी कह रहे हैं मुश्किल है, कभी कह रहे हैं आसान है। खुदा की कसम बहुत मुश्किल है। अगर उसे अपने फहम से समझोगे, करबला बहुत आसान है अगर उसे अपने इश्क से समझो। करबला इश्क का रास्ता है। अबू खालिद इमाम की खिदमत में रहे, कहते मौला जाने का दिल नहीं करता, तवज्जो चाहता हूं। यह है इताअत। इमाम की जो किताब है रिसालत हुकूक, जिसकी मैं कोशिश करके रोजाना कोई ना कोई रेफरेंस आपके हवाले करता हूं। आज उसमें से हक इमाम सुने। इमाम का क्या हक है? इमाम का पहला हक है कि इमाम की मारिफत हासिल कर। पहचानो तो सही इमाम कौन है। और मशहूर और मारूफ हदीस कि जो शख्स मर गया, आपके तो मेरी तरफ रहे, और इमाम की मारिफत के बगैर गया, वो जाहिलियत की मौत है। और इमाम का दूसरा हक फरमाया उसकी नुसरत करो। मैं अपने आप से कह रहा हूं, आपसे नहीं कह रहा। हमें हुक्म दिया गया है हम इमाम की नुसरत करें। हम पूरी जिंदगी मदद मांगते हैं। कितनी मर्तबा कहा है मौला हम राजी हैं, हम तैयार हैं। उस किताब को इंशाअल्लाह ताला हमारे बिरादरान बाबुल इल्म फाउंडेशन के कल और परसों आपको शायद आधी कीमत पे देंगे। कोशिश करें उस किताब को पढ़ें। उस किताब के अंदर इमाम ने जो 50 हुकूक बताए, माँ का हक क्या है, बाप का हक क्या है, उसको आप पढ़ेंगे आप ऐसा लगेगा इमाम आपसे बात कर रहे। इमाम आपको बता रहे हैं तुम्हारी माँ का ये हक है कि जिस माँ ने, तवज्जो चाहता हूं, तुम्हें अपने शिकम में रखा। इमाम कहते हैं उसने तुम्हें वहां उठाया जहां कोई किसी को नहीं उठाता। उसने तुम्हें वो पिलाया जो कोई किसी को नहीं पिलाता। उसने तुम्हारे लिए अपने सुकून, आराम, नींद को कुर्बान किया। फरमाते हैं रब ने अपनी रजा को जिसके पास रख दिया उसे मां कहते, उसे मां कहते। दादा मोहतरम अबू खालिद कहता है मौला मेरा दिल नहीं करता आपको जाने को। हक इमाम समझे। इस वक्त इतनी तेज से गुजर गया मुझे अंदाजा भी नहीं हुआ। सुन ले, अबू खालिद कहता है मौला जाने दे, मुझे अपने पास रहने दे। इमाम कहते अबू खालिद अगर मैं तुम्हें कहूं तुम्हारा यहां से जाना जरूरी है। अबू खालिद कहता है मौला अगर मेरी रूह परवाज हो गई तो? मौला मैं आपको छोड़ नहीं सकता। मौला कहते अबू खालिद तुम्हें बात बताऊं? कहा जी बताएं मौला। गौर कीजिएगा आखिरी बंदे तक तवज्जो। अबू खालिद तुम जहां भी होगे सज्जाद को अपने पास पाओगे। का मौला हुक्म करें। का अबू खालिद अपने वतन जाओ ताकि लोगों को बताओ जो तुमने यहां देखा है। लोगों को मजलिस सिखाओ,
لوگوں کو حسین کی زیارت کا بتاؤ، لوگوں کو کربلا کا بتاؤ۔ توجہ چاہتا ہوں، ابو خالد کہتا ہے، اس کی اپنی روایت، آپ امام کی مانیں تو پھر نظر کرم کیا ہوتی ہے تو پھر اسے مشاہدہ کریں۔ ابو خالد کہتا ہے جب میں سوتا تھا امام کا نام لیتا تھا، ایسا لگتا تھا امام نے اپنی آغوش میں لیا۔ جب اٹھتا تھا امام کا نام لیتا تھا، ایسا لگتا تھا امام کا ہاتھ مجھ پر سایہ کیے ہوئے۔ ابو خالد کہتا ہے خدا کی قسم جب کبھی میں کسی علمی مسئلے میں پھنس جاتا تھا امام کو بلاتا تھا، بلانے کی دیر ہوتی تھی، سوال سے بہتر جواب میرے ذہن میں آتا۔ اللہ اکبر، یاد۔ ابو خالد کہتا ہے میں نے زندگی کے ہر دن میں امام کو محسوس کیا، امام کی مدد کو دیکھا، نصرت امام کا مشاہدہ کیا کہ کبھی بھی امام نے اتنا کرم کر دیا کہ کبھی مال کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑا، علم کے لیے کسی کے سامنے زانو ادب تہ نہ کرنا پڑا، کہ جو یہاں سے گیا تھا غیر گیا تھا، لیکن جب وہاں سے پلٹا تو امام کا ہو کے پلٹا۔ یہاں سے جاہل گیا تھا، وہاں سے عالم پلٹا، اور جب یہاں سے گیا تھا تو میرا کوئی مقصد نہیں تھا، جب وہاں سے پلٹا تو مقصد کی زندگی لے کے آیا۔ عزیز محترم، 2 دن آخری میں آپ کے سامنے عرض کروں گا امام کے صاحب کو۔ امام نے جو تھیوری دی ہے، کیا دی؟ پہلی چیز قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرے، دوسری چیز اہل بیت کے مقصد کو سمجھے۔ یزید تخت پہ تھا، ایسا ہی یزید کا تخت پہ رہنے کا کوئی مقصد تھا، حسین نوک سینہ پہ تھا۔ حسین کا نوک سینہ پہ جانا بغیر مقصد کے نہیں تھا، نوک سینہ پہ حسین مقصد کے لیے گیا تھا۔ اور سید سجاد نے قیامت تک کے لیے ایک مکتب دیا ہے، اس مکتب کو حسین کی مجلس کہتے۔ تینوں ذمہ دار ہیں، پڑھنے والا، بانی، سننے والا۔ کسی ایک پر آپ قصور نہیں ٹھہرا سکتے کہ صرف پڑھنے والے نہیں معلوم کیا پڑھ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں محترم، آپ سنتے ہیں تبھی تو پڑھتے ہیں، آپ برداشت نہ کریں کون پڑھے گا؟ 3 حصے ہیں، پڑھنے والا، سننے والا۔ غور کیجیے گا، آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ آج کی مجلس اختتام کو ہے، بات مصائب کی طرف جائے گی۔ پڑھنے والا، سننے والا، انتظام کرنے والے۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو یہ جملہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں، تینوں امام کی سنت ہے۔ امام کبھی مصائب بیان کر کے رلاتے تھے، کبھی زمین پر بیٹھ کر روتے تھے، کبھی انتظام کر کے پانی بنتے تھے۔ تینوں سنت امام ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو صرف پڑھ رہا ہے وہ سنت امام کر رہا ہے۔ جب یہاں سے اٹھیں سوچ کے اٹھیں میں مجلس میں کس کے لیے آیا تھا اور مجلس سے میں کیا لے کے اٹھا ہوں، اور مجلس میں میرے آنے کا مقصد کیا تھا۔ آیا مقصد وہی تھا جو حسین کا تھا یا کوئی اور تھا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات۔ عزیز محترم، کل آپ کے سامنے امام کے صحابہ میں ابھی مردوں کا ذکر کیا، کل کچھ عورتوں کا ذکر کروں گا کہ امام نے خواتین میں کیسے پیغام پہنچایا۔ یہ تو مردوں کا پیغام ہے نا، سعید بن جبیر مرد ہے، ابو حمزہ سمالی مرد ہے، ابو خالد قابلی مرد ہے، نعمان بن منظر مدانی مرد ہے، منہال مرد ہے۔ اتنے لوگوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن ذرا سوچیں عورتوں میں پیغام پہنچانا کیوں ضروری تھا؟ معلوم ہے کیونکہ ضروری تھا لوگ سمجھیں کہ وہ بی بی دربار گئی تھی جو نانا کی تربت پہ بھی رات کو جاتی تھی۔ کل میں نے آپ کے سامنے شام کے مصائب پڑھے، ایک روایت پڑھی تھی، ایک ہی روایت میں آپ نے بہت گریہ کیا۔ آج میرا دل ہے کہ کوفے کے مصائب پڑھوں اور کل کوئی اور مصائب اور اس کے بعد شہادت۔
میری کوشش ہے کہ 5 दिन ذکر سید سجاد ہو. واقعاً حق بنتا ہے جو مجلسوں کا بانی ہے, جس نے رونا سکھایا ہے. عزادارو, مولا باقر کی روایت ہے, فرماتے ہیں شام میں جب ہم گئے تھے بابا کا سر اٹھا ہوا تھا. کبھی عباس کے سر کو دیکھتے تھے, کبھی حسین کے سر کو دیکھتے تھے. کہ جب ہم کوفہ میں تھے نا, بابا کا سر جھکا ہوا تھا. آپ سمجھ گئے, آپ بستر پہ بھی گریہ کریں گے. عزادارو, بی بی زینب اپنی زندگی میں کوفہ 2 مرتبہ آئی ہے. پہلی مرتبہ تب آئی تھی جب شہزادی تھی, دوسری دفعہ تب آئی تھی جب باغی کی بہن تھی. خدا کی قسم دونوں میں مماثلت ہے. کیا کہ جب شہزادی بن کے آئی تھی تب بھی دروازے پہ روکا گیا تھا کہ ابھی تک دروازہ روکو. کا کیوں؟ کا بازار کھلے ہوئے. کہ جب باغی کی بہن بن کے آئی تھی تب بھی روکا گیا تھا. کہ کیوں؟ کہ ابھی تک بازار سجے نہیں, ابھی تک بدمعاش آئے نہیں ہیں. عزادارو, بی بی کی کیفیت کیا تھی؟ بالوں سے چہرے کو چھپایا ہوا تھا. جیسے کوفے میں داخل ہوئے, ایک کٹے ہوئے سر سے آواز آئی, السلام علیکی یا بنت علی, علی کی بیٹی, سفیر کا سلام. عزادارو, بی بی کہتی ہے باقر کے بابا یہ کون ہے جس نے مجھے سلام کیا؟ مولا کہتے ہیں پپی اماں سر اٹھائیں دیکھیں یہ چچا مسلم کا جنازہ ہے. عزادارو, جیسے جناب مسلم کے جنازے کو دیکھا, بی بی تڑپ کے کہتی ہے سجاد, میں نے بھیا سے سنا تھا 9 ذوالحج کو مسلم مارا گیا, کیا ابھی تک دفن نہیں ہوا؟ فرماتے دیکھیں سر قلم ہے, بدن لٹکا. عزادارو, بی بی آگے بڑھی. کیا منظر تھا! بی بی زینب نے مسلم کو دیکھا, ام کلثوم نے مسلم کو دیکھا. آپ نے سن لیا نا, اب بستر پر بھی گریہ کریں گے. علامہ مجلسی علیہ رحمہ کہتے ہیں جب سب نے دیکھا منظر یہ تھا, سامنے مسلم کا جنازہ تھا, پیچھے عباس کا سر تھا, درمیان میں مسلم کی بیوہ رقیہ بنت علی تھی. کبھی مسلم کو دیکھتی تھی, کبھی عباس کو دیکھتی تھی, تڑپ تڑپ کے کہتی تھی بابا. عزادارو, آگے بڑھے. سودا کے سر بلند تھے, حسین کا سر تھا, ساتھ میں حبیب ابن مظاہر کا سر تھا, علی اکبر کا سر تھا. کیا ہوا؟ حبیب کا بیٹا آیا جس کا نام قاسم ابن حبیب لکھا گیا. جوان تھا, کچھ نے نوجوان لکھا. اس نے تلوار نکالی, حبیب کے قاتل کو قتل کیا. حبیب کا سر چھینا, سینے سے لگایا, روتا جاتا تھا, کہتا جاتا تھا جس کا بیٹا زندہ ہو, جس کا بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر ایسے نہیں جاتا. عزادارو, یہ جملے مولا نے سنے. مولا تڑپ کے کہتے تھے قاسم زندہ تو سجاد بھی ہے لیکن ہاتھ پسے گردن. جیسے قافلہ کوفے میں داخل ہوا, بی بی کے چہرے پہ بال تھے, عورتیں کھڑی تھی. عزادارو, کوئی کہتا تھا یہ باغی ہے, کوئی کہتا تھا یہ کون ہے. اتنے میں ایک بی بی آئی جس کا نام ہے دیلم. دیلم نامی بی بی آئی جو حضرت زہیر ابن قین کی اہلیہ تھی. وہ آئی, اس نے اپنے ساتھ چادریں لائی تھی. وہ چادر اڑاتی ہے بی بی کو, ایک چادر ام کلثوم کو, ایک چادر رقیہ کو. عزادارو, جناب دیلم نے جب چادریں اڑائیں, وہ بیبیاں جو گھروں کی چھتوں پہ کھڑی تھی, انہوں نے جب زینب کو چادر سے دیکھا, تڑپ کے کہتی ہے یہ تو وہی ہے جو ہمیں قرآن پر. شام کوفے کی عورتیں اترنا شروع ہوئی, کوفے کی عورتیں رونا شروع ہوئی. عزادارو, اتنے میں حضرت دیلم کہتی ہے کاش میں چادر لے کے نہ آتی. کیا ہوا؟ کہ جب میں نے چادر اڑائی تو میں نے وہ منظر دیکھا جو کربلا میں شام غریبہ میں ہوا تھا. کیا منظر تھا؟ کہ شمل نیزہ لے کر آیا میرے سامنے, نیزے سے چادر کو اتارا, چادر اتری, سر زخمی ہو.
शर्मा के न रोए, शर्मा के न रोए। अज़ादारो, बीबी आगे बढ़ी, काफिला आगे बढ़ा। इतने में एक बीबी जो छत से उतर के आई थी, उसका नाम उबैदा है। उबैदा कनीज़ अहल बैत थी। उबैदा आई और आकर बीबी से कहती है, बीबी आपके भाई कहाँ है, आपका अब्बास कहाँ है, आपका हुसैन कहाँ है? बीबी तड़प के कहती है, उबैदा पीछे देखो, जो स्वर्णों के सीना पर है वो हुसैन का है, जो घोड़े की गर्दन में वो मेरे अब्बास। अज़ादारो, उबैदा आई, हौसले सुनिएगा, हौसले सुनिएगा, हौसले सुनिएगा। उबैदा आई, सरे हुसैन से लिपटी, सरे हुसैन से लिपटी, सरे हुसैन से लिपट के कहती है, मौला मौला, मैंने मदीने में आपकी अमीरी देखी थी, मौला आज मैं आपकी गरीबी देख रही हूँ। अज़ादारो, उबैदा रोती जाती थी, अपने ऊपर किए हुए एहसानों को गिनती जाती थी। इतने में शिमिर आया, शिमिर ने उबैदा पे ताज़ियाना मारा। ताज़ियाने का लगना था। इमाम सज्जाद कहते, शिमिर मुझे मारो, कनीज को न मारो। उबैदा कहती है, मौला आप मुझ पर ताज़ियाना बरसना गवारा नहीं करते, ज़ैनब कुबरा। अज़ादारो, आखिरी रिवायत सुने, मजलिस मुकम्मल हुई। कूफे में इब्न ज़ियाद के सामने पेशी हुई। जब इब्न ज़ियाद के सामने पेशी हुई, रिवायत के सख्त जुमले हैं, माफ कीजिएगा, कि जब बीबी दरबार आई, तड़प के नजफ का रुख करके कहती थी, बाबा बाबा वादा पूरा हुआ, बाबा वादा पूरा हुआ। अज़ादारो, इब्न ज़ियाद के सामने पेशी शुरू हुई। हर शख्स कोई ना कोई बात करता था। इतने में इब्न ज़ियाद ने कहा, ये जो पीछे रो रहा है इसका तारुफ कराओ, का ये कौन है? का ये सैयद सज्जाद है, इसका नाम अली है, ये हुसैन का बेटा है। का तुमने बताया नहीं था अली इब्न हुसैन मारा गया? का वो अली अकबर थे, ये अली सज्जाद है। अज़ादारो, इब्न ज़ियाद कहता है, मैंने यजीद से वादा किया था हुसैन की नस्ल खत्म हो जाएगी, हुसैन का कोई नहीं बचेगा। का क्या हुआ? का जल्लाद को बुलाओ। जल्लाद ने तलवार खींची, बीबी ने अपनी गर्दन सैयद सज्जाद की गर्दन पे रखी। कि तूने वादा किया था, मैं भी भाई से वादा करके। अज़ादारो, उसने कहा इस औरत को कत्ल करो। अज़ादारो, जल्लाद ने माफ कीजिएगा, जल्लाद ने बीबी की तरफ ताज़ियाना बढ़ाया। ताज़ियाने का बढ़ना था, जनाब फिज़ा ने अपना हाथ आगे किया। अज़ादारो, जनाब फिज़ा के हाथ में ताज़ियाना लगा। फिज़ा तड़प के कहती है, ए हबशियों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? ये सुनना था। हबशियों ने तलवारें खींची, तलवारों का खिंचना था। बीबी का रुख मदीने की तरफ गया। तड़प के कहती है, नाना कनीज के वारिस मौजूद है, अगर किसी का कोई वारिस नहीं वो ज़ैनब है। अल्लाह लानतुल्लाहि अला कौम सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू व यमुनक़लिबून। खुदावंदा इस मजलिस अज़ा को अपने दरबार में कबूल फरमा। अली की बेटी के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। करीम अल्लाह हकीकी माना में अज़ादार बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। बाबल फाउंडेशन के अहबाब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। हाज़रीन की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। बानी मजलिस की दुआओं को कबूल फरमा। करीम अल्लाह हकीकी माना में हमें करबला की और करबला वालों की मारिफत अता फरमा। इस फ़र्श अज़ा की अहमियत को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। मातम हुसैन।